بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹوں کا ذکر موجود ہے، مگر قرآن کریم میں ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ بعض احادیث مبارکہ میں ہمیں ان کے نام ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں ان دونوں کا نام قابیل اور حابیل بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی کا نام قابیل تھا اور چھوٹے بھائی کا نام حابیل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب زمین پر اتار دیے گئے تو منشاء الہی میں اس زمین پر انسانوں کو پیدا کرنا تھا، تو انسانی آبادی کے اضافے کے لیے سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ اس طرح جاری ہوا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ایک وقت میں لڑکا اور لڑکی جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور ان بچوں کے آپس میں نکاح کا یہ دستور بنایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والے جڑواں لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے جڑواں لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کا شرعی دستور تھا، اور اسی شرعی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا مسئلہ پیش آیا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی بہن یعنی وہ لڑکی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حابیل کی بہن سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ قابیل یہ چاہتا تھا کہ اپنی جڑواں بہن سے خود ہی نکاح کر لے، مگر دستور کے مطابق یہ حق حابیل کا تھا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے۔ جب یہ کشمکش طویل ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے وحی الہی کی ہدایت پر اس مسئلے کا اس طرح فیصلہ دیا کہ دونوں بیٹے اپنی اپنی کمائی سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اپنا ارادہ پورا کرنے کا مستحق ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی پیش کرنے کا یہ دستور تھا کہ کسی بلند مقام پر اپنی نظر یا قربانی رکھ دی جاتی، پھر آسمان سے آگ نمودار ہوتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ علامت قربانی کے قبول ہو جانے کی سمجھی جاتی تھی۔ قربانی کے اسی دستور کے مطابق چھوٹے بھائی حابیل نے اپنے جانوروں میں سے ایک جانور خدا کی راہ میں نذر کیا یعنی پیش کیا، اور بڑے بھائی قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے سے ردی قسم کا کوئی اناج قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک بلند پہاڑ پر رکھ دی تو آسمان سے آگ نمودار ہوئی اور چھوٹے بھائی حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور قابیل کی قربانی ویسی ہی پڑی رہی۔ اس طرح اللہ پاک کا فیصلہ ظاہر ہو گیا کہ حابیل حق پر ہے اور قابیل ظلم اور ناحق پر۔ لیکن قابیل نے اللہ کے اس فیصلے کو قبول نہ کیا، اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا دشمن بن گیا۔ اسی بغض اور عداوت نے قابیل کو اس حد تک پاگل بنا دیا کہ وہ اپنے حق پرست بھائی کو قتل کرنے کی فکر میں پڑ گیا۔ بالآخر قابیل نے اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ کسی بھی وقت حابیل کو قتل کر دے گا۔ حابیل کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ اس گناہ کے تصور سے کانپ گیا، اور اپنے تقوی اور نیکی کو باقی رکھنے کے لیے اپنے ظالم بھائی سے کہا کہ تیری جو مرضی ہو وہ کر لے، میں تو اس گناہ میں خود کو شامل نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور رہا قربانی والا معاملہ تو وہ واضح ہے کہ اللہ پاک نیک اور حق پرست انسانوں ہی کی قربانی قبول کرتے ہیں، یعنی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ تجھ میں تقوی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میری جان کی بجائے تجھ کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور قربانی کے اس امتحان سے تجھ کو ہدایت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس نیک بیٹے حابیل کی اس مخلصانہ نصیحت و ہدایت کا قابیل پر الٹا اثر ہوا، اور قابیل نے غصے میں آ کر اپنے نیک بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی
روئے زمین پر اس وقت تک انسانی قتل کا حادثہ نہیں ہوا تھا، اور غالباً یہ دنیا کی پہلی موت بھی تھی۔ انسانی نسل کا یہ پہلا ناحق قتل تھا۔ مظلوم حابیل کی لاش زمین پر پڑی رہی۔ جب قابیل کا جنون انتقام ٹھنڈا ہوا تو اسے یہ فکر ہوئی کہ اپنے اس برے عمل کو کس طرح چھپائے۔ قابیل اپنے مظلوم بھائی حابیل کی لاش کو پیٹھ پر لیے پھرتا رہا۔ اسے کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور قابیل نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ زمین کریت کریت کر گڑھا بنا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک مردہ کوے کو اس میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ سب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ زمین کھود کر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا اور اس طرح مردہ جسم سے چھٹکارا پایا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور پڑتا ہے، یعنی ہر ناحق قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی ہے اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ ناظرین، انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آئندہ آنے والے برے لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بنے۔ وہ اس لیے کہ گناہ تو گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد بھی اس گناہ کے ایجاد کرنے والے کے لیے سامان جہنم فراہم کرتی رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔